العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج 5واں دن تھا اور اس میں پوری سورہ مائدہ ختم ہوئی ہے۔ لاسٹ جو ڈے تھا اس میں سورہ مائدہ کی 6 آیات ذکر کر دی گئی تھی اور اس میں کل 120 آیات ہیں، گویا کہ آج 114 آیات پڑھی گئی ہیں۔ اس میں بھی حسب سابق چونکہ یہ مدنی صورت ہے تو احکام بکثرت بیان ہوئے، اور ایک اجمالی طور پر یہ چیز کہ اس میں یہود اور نصارہ کی بہت زیادہ مذمت ذکر کی گئی ہے۔ بکثرت اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے کئی آیات میں۔ احکام چند دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا حکم ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ اور لوگوں سے کیے ہوئے اپنے پختہ عہد پورے کرو۔ تو جو وعدہ ہم کسی سے کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ سے کیا ہو چاہے مخلوق سے، یا ایگریمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ہم بعض اوقات اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے اپنی بات سے مکر جاتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے یاد رکھیں کہ اگر ایجاب و قبول ہو جائے، میں اپنی کوئی چیز بیچنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو آفر کی بھی خرید لیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، بس یہ جو میں نے آفر کی تھی یہ ایجاب تھا اور آپ نے قبول کیا، قبول، یہ فوراً سودا پکا ہو گیا ہے اور میرا حق آپ کے مال میں اور آپ کا حق میرے مال سے وابستہ ہو گیا۔ اب بیانہ کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتا، نہ کوئی لکھت پڑھت ہے نہ گواہ، یہ سودا ہو گیا۔ اب بعض اوقات ہم نے ایک اصول بنا لیا ہے کہ جی اگر بیانہ نہیں دیا یا کوئی ایگریمنٹ باقاعدہ لکھنے پڑھنے میں نہیں آیا تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو بس خالی زبانی بات ہوئی تھی، یہ غلط ہے۔ تو اس طرح کے تمام عہد پورے کرنے چاہیے۔ یوں ہی بعض اوقات شادی بیاہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر رشتہ مانگنے آتا ہے ہم یس کر دیتے ہیں، لیکن پھر اس سے بہتر رشتہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ان کو اعلیٰ ٹالی کر کے منع کر دیا جاتا ہے، یہ بھی بدعہدی ہے۔ ہاں اگر ان کی کوئی خرابی ظاہر ہو جائے، کوئی نقص ظاہر ہو تو ٹھیک ہے، منع کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت اچھا رشتہ ہے، لیکن اب جو دوسرا آیا ہے وہ اس سے بہتر رشتہ ہے، تو صرف منفعت کے لیے عہد توڑ دینا یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ پہلی آیت تھی، یہ ویسے تو کل کی تھی لیکن میں نے اس کو شامل کیا۔ دوسری، اور اللہ اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ تو نیکی کے کام میں تعاون کا حکم ہے، برے کاموں میں نہیں۔ اس سے ہمارے تمام وہ مسلمان بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو اپنے دوستوں کی مروت میں، گناہوں میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی کاروباری اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے ہم بعض اوقات ناحق کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کیا کریں؟ خصوصاً ہماری بچیاں توجہ فرمائیں کہ بعض اوقات وہ جانتی ہیں کہ والدہ سب سے جھوٹ بول رہی ہیں، بھابھی پہ جھوٹا الزام لگا رہی ہیں، لیکن چونکہ وہ ہماری ماں ہیں اس لیے جب بھائی گھر پر آئے گا اور ماں بھابھی کی جھوٹی شکایت لگائے گی تو بچیاں ضرور تائید کریں گی کہ ہاں امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ غلط رویے ہیں۔ اس طرح رشتہ داری کو بنیاد بنا کر گناہوں کے کاموں میں تعاون کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو منع فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم پر مردار کا کھانا، بہتا خون، سور کا گوشت، جس جانور پر خاص بوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے کسی غیر اللہ کا نام پکارا گیا، اسی طرح جو جانور گلا گھونٹنے سے مرا، جسے چوٹ پہنچا کر مارا گیا، جو بلندی سے گر کر مرا، جو کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہوا، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا، یہ سب حرام کیا گیا ہے، سوائے ان میں سے ان جانوروں کے جنہیں تم نے زندگی کی حالت میں پایا پھر اسے ذبح کر لیا۔ اوپر سے گرا بھی تڑپ رہا ہے، آپ نے ذبح کر لیا۔ بعض وقت گائے اتارتے ہیں نا، وہ بیچاری گر جاتی ہے، وہ ایک دم آخری جھٹکے لے رہی ہوتی ہے، فوراً بسم اللہ اللہ اکبر کر لے تو حلال ورنہ حرام۔ اور فرمایا کہ جو بتوں کے قرب کی غرض سے کعبۃ اللہ کی گرد نصب شدہ پتھروں پر ذبح کیا گیا اور تیروں کے ذریعے قسمت کا حال اور اللہ کا حکم معلوم کرنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔
تو کفار تیر پھینکا کرتے تھے اور اس سے فال نکالتے تھے. اگر ان کے مقصد کے مطابق تیر صحیح جگہ جا کر لگ جاتا تو کہتے بس یہ جو ہم سوچ رہے ہیں یہ صحیح ہے اور یہی اللہ کا حکم ہے, اس کو منع فرمایا گیا. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اسلام سے اے مسلمانوں, آج کفار تمہارے اسلام سے کفر کی جانب لوٹ آنے سے مایوس ہو چکے ہیں, چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. یہ بالکل جب اسلام کمپلیٹ ہو گیا فتح مکہ کے بعد پھر یہ آخری آیات نازل ہوئیں. اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یعنی آج اس نزول آیت کے دن میں نے تمہارے لیے شرعی احکام کے بیان کامل کے ذریعے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور مکے میں پرامن دخول کے سبب تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بالحاظ دین منتخب فرمایا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا. یہ تیسری آیت تھی. چوتھی آیت میں ہے کہ اے رسول, یہ مسلمان آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کھانے کے سلسلے میں کیا حلال کیا گیا ہے. آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہیں اور ان شکاری جانوروں کا پکڑا ہوا شکار جنہیں تم شکار پکڑنے کی تربیت دے چکے ہو. اس میں کتا بھی آ جاتا ہے اور پالتو چیتا بھی آ جاتا ہے. اگر ہم نے اس کتے کو باقاعدہ تربیت دی ہے, تربیت کیسی کہ اس کو شکار پر چھوڑیں گے, وہ شکار کو پکڑے گا, کھائے گا نہیں, پکڑ کے رکھے گا اور پھر ہم اس کو جا کے اٹھا لیں گے. تو ایسا کتا, شکاری کتا پالنا شرعاً جائز ہوتا ہے اور اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور چھوڑ دیں. اور اس جانور کے حلال ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جب آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا تو کتا کہیں اور نہیں جائے, سیدھا جانور کی طرف جائے, پھر جانور کو پکڑ لے. اب فرض کر لیں آپ وہاں پہنچے اور کتے نے ایسا مضبوط پکڑا کہ وہ جانور مر چکا ہے, تب بھی ہمارے لیے طیب اور حلال ہوگا. اور اگر زندہ ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لیں. اور حلت کی ایک شرط مزید یہ ہے کہ اس کتے نے اس میں سے کھایا کچھ بھی نہ ہو, بس پکڑ کر یا تو بیٹھا ہو یا وہ مر چکا ہے تو سائڈ میں بیٹھا ہو. دوسری شرط یہ ہے, اور مزید شرط یہ ہے کہ کوئی اور کتا وہاں پر موجود نہ ہو آپ کے کتے کے علاوہ, کیونکہ گمان ہو سکتا ہے شاید آپ کے کتے نے نہیں پکڑا, کسی دوسرے والے کتے نے مارا ہے, تو پھر وہ شرعاً بالکل اچھا. اسی طرح پانی میں نہ گرا ہوا ہو وہ جانور, کیونکہ اس میں ایک گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کتے نے نہیں مارا بلکہ پانی میں گر کے خود مر گیا, تو ابھی اس کا حکم بیان ہوا کہ ایسے جانوروں کو کھانا جائز نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس گھر میں کتا, تصویر اور جنبی شخص ہو جس پہ غسل واجب ہے, اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو یہ وہ کتے ہیں کہ جو شوقیہ پالے گئے ہوں, لہذا شکاری کتا یا چور کی حفاظت کے لیے جو کتا ہے اس سے اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ خود ان شکاری کتوں کو رکھنے اور ان سے شکار کرنے کی اجازت مرحمت نہ فرماتا. اس کے بعد یہ 5ویں نمبر آیت میں ہے, اے ایمان والو, آج اس نزول آیت کے دن تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں اور یہود و نصارہ کا ذبیحہ تمہارے لیے اور تمہارا ان کے لیے حلال ہے, اور تمہارے لیے مسلمان اور اہل کتاب کی نیک عورتوں سے نکاح حلال ہے. تو غور فرمائیں کہ اس میں اہل کتاب کا ذبیحہ بھی جائز قرار دیا گیا اور ان سے نکاح کرنے کو بھی. لیکن جیسے کہ میں نے 1-2 دن پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ جب ہم مسلمان قرآن اپنے پاس رکھنے کے باوجود ہزاروں علماء ہیں, ہماری مساجد میں تربیتوں کے اور علم سکھانے کے ذرائع موجود ہیں, اس کے باوجود اپنے دین کی الف بھی بعض اوقات نہیں جانتے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ تو بہت اچھے ہیں جو باہر ہیں نا, ان کی جو عام لوگ ہیں, تو وہ بیچارے مطلب اپنا دین نہیں جانتے. تو آپ سوچئے کہ جو اہل کتاب جن کی اصل کتابیں بھی محفوظ نہیں ہیں, جن کے چرچز اور ان کے عبادت خانے ویران ہو چکے ہیں, باہر کے ملکوں میں اب چرچ بکثرت بک رہے ہیں, مسلمان خرید کر ان کو مساجد بنا رہے ہیں. یعنی قوم کا مذہب سے, دین سے تعلق ختم ہو چکا ہے. ان سے پھر نکاح کریں گے تو کس قدر نقصان کی بات ہے, اس لیے اب علماء نے اس سے منع فرمایا ہے. اس کے بعد 6 آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض ذکر فرمائے. اے ایمان والو, جب تم بے وضو ہو نماز کا ارادہ کرو تو اپنا چہرہ اور کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھو, سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک دونوں پیروں کو دھو. پھر متصلاً تیمم کا حکم بھی بیان فرمایا اور اس کے 2 فرائض بھی ذکر کیے.
ارشاد ہوتا ہے اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اور اگر تم پانی کے استعمال سے نقصان پہنچنے والی کسی بیماری میں مبتلا ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے جسمانی تعلق قائم کیا، پھر ان مذکورہ صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، چنانچہ اس سے اپنے چہروں اور کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرو۔ تو یہ تیمم ہوتا ہے کہ آدمی نیت کر لے کہ میں پاک ہونے کی نیت کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اگر آپ مٹی سے کر رہے ہیں تو دونوں ہاتھ یہ کھول کر مٹی میں رکھیں، تھوڑا سا آگے پیچھے کریں، پھر ہاتھ اٹھائیں، پھر انگوٹھوں کی جڑوں کو اس طرح ماریں، جو مٹی جھڑنی ہے وہ جھڑ جائے گی، اور اس سے پورے چہرے کا مسح کریں۔ لیکن ایسا نہیں کریں گے کہ ہونٹوں کو چھپا لیں، پھر ہونٹ خراب ہو جائیں گے۔ جتنا حصہ دھلنے میں آتا ہے اتنے پہ مسح ہوگا۔ پھر دوبارہ ہاتھ ماریں، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کے کونے سمیت مسح، اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کے کونے سمیت مسح۔ بس یہ ہو گیا۔ وضو اور غسل دونوں کے لیے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے۔ 8ویں آیت میں اللہ نے فرمایا ایمان والو دیانت داری کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حقوق قائم کرنے والے ہو جاؤ، تم کو کسی قوم کی دشمنی بے انصافی پر نہ ابھارے۔ تو یہ جھوٹی قسم نہ کھانے کی طرف اشارہ فرمایا، اور جھوٹی گواہی خاص طور پر ہمارے اب کورٹس میں ججز بھی جانتے ہیں کہ روزانہ چند افراد جو پیسے لے کر باقاعدہ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اور ان کی گواہیوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ ججز اس لیے مجبور ہوتے ہیں کہ بہرحال وہ تو وکیل سمجھا بجھا کے لے کر آئے، جج تو گواہی قبول کرے گا، لیکن اس پہ حلفیہ ایک بیان لیا جاتا ہے کہ وہ قرآن پر ہاتھ رکھتا ہے، یا قرآن پہ ہاتھ نہیں رکھے گا تو یوں حلف کروایا جاتا ہے کہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں جھوٹ کہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب اور لعنت ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ جھوٹی گواہی دینا اور اتنا بڑا حلف اٹھانا یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اور یہ جو جملہ ہے تم کو کسی قوم کی دشمنی بے انصافی پر نہ ابھارے، یہ نہیں کہ کوئی آپ کو موقع ملا کسی کے حق میں گواہی دینے کا، آپ نے شکل دیکھی تو یہ تو پھپھا ہے، اس سے تمہاری لڑائی جھگڑا ہے، تو آپ نے کہ نہیں اب تو اس کو مرواؤں گا، اس کے خلاف ہی گواہی دے ڈالی۔ تو یہ غلط ہے کہ کسی قوم کی دشمنی ہمیں بے انصافی پر نہ ابھارے۔ اس کے بعد 35ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اس کے باوجود ہر کام کے ایک وسیلہ اختیار فرماتا ہے، وسیلہ اس نے قائم فرمایا۔ وہ محتاج نہیں ہے لیکن ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ۔ تو ہم تو محتاج ہیں، تو بدرجہ اولا ہمارے لیے وسائل قائم کرنا جائز ہوگا۔ اور پھر شرعی حکم دیکھیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی طرف حصول قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور اسلام کی شان و شوکت کے لیے اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور 30ویں آیت میں چوری کی حد بیان ہوئی ہے۔ چوری کے شرعی ثبوت کے بعد چور مرد اور چور عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔ پہلی مرتبہ چوری کریں، سیدھا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا اور فوراً تیل میں داغ دیا جائے گا تاکہ بلڈ نہ نکلے، مر نہ جائے۔ پھر چوری کرے گا، الٹا پیر ٹخنے کے پاس سے کاٹا جائے گا۔ پھر چوری کرے گا تو الٹا ہاتھ۔ پھر بھی اگر اتنا فراڈیا ہے کہ ایک ٹانگ سے وہ جیبیں کاٹ رہے ہیں لوگوں کی، تو وہ ٹانگ بھی کاٹ دو اس میں، پھر چاروں کاٹ، معطل ہو جائے گا۔ اور ایک قول کے مطابق اس کا ایک ہاتھ ایک پیر کاٹیں گے اور اس کے بعد نہیں کاٹیں گے، پھر اس کو جیل میں ڈالیں گے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ 51ویں آیت میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو یہود و نصارہ میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ کفر میں متحد ہونے کی بنا پر وہ فقط آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اس حکم کے باوجود تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ دوستی کا مفہوم ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوستی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے بہت ہی گہرا تعلق ہو، ہم اس کے پاس اکثر اٹھتے بیٹھتے ہوں، اپنا دل کا راز، اپنے ویک پوائنٹ، اپنے پرائیویٹ مسائل بتانے میں اس سے بالکل جھجک محسوس نہ کرتے ہوں، جتنا حق اپنے مال پر سمجھتے ہیں اتنا ہی دوست کا بھی سمجھیں۔ یہ ہے دوستی۔ اس دوستی کو اللہ منع فرما رہا ہے کہ کافروں سے اتنے کلوز نہ ہو جاؤ کہ اپنے راز بھی ان کو بتانے لگو، ان کے ساتھ ہی اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کیونکہ اس کا ایک
بڑا نتیجہ یہ ضرور سامنے آئے گا جو بڑا نیگیٹو ہے کہ آہستہ آہستہ کفر کی محبت دل میں آئے گی اور اسلام کی محبت کم ہوگی، کیونکہ ہمارے اسلام میں ہیں پابندیاں، یہ نہ سوچو، یہ نہ دیکھو، یہ نہ سنو، یہ نہ بولو، یہ نہ چھوؤ، وہاں نہ جاؤ، اس کے پاس نہ بیٹھو، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ پیو، یہ ذریعہ روزی کا اختیار نہ کرو۔ جبکہ آپ کفار کی طرف چلے جائیں کوئی پابندی نہیں ہے، بابا جو مرضی سوچو، جس مرضی سے دوستی کرو، جو مرضی کھاؤ۔ تو ہمارے جب نفوس ان لوگوں کے ساتھ متصل ہوں گے تو ایک آزادی کا احساس آئے گا، اور جب اپنے مذہب کی طرف دیکھیں گے تو پابندیاں ہی پابندیاں۔ تو پھر بعض اوقات ایسا آپ بھی مشاہدہ کر چکے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مسلمان کہتے ہیں ہم سے تو وہ لوگ اچھے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ تو پھر مرنے کے بعد پتہ چلے گا کس کی زندگی پرسکون ہے اور کس کی عارضی زندگی کے بعد سخت عذابات اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ احکام تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ خبریں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خبر بیان فرمائی بنی اسرائیل کے بارے میں، آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا اور ہم نے ان میں اس وعدے کو پورا کرنے کی ذمہ داری کے سلسلے میں 12 سردار بطور کفیل مقرر فرمائے، تم ان سے وعدے پورے کرواؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں مدد و نصرت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں اگر تم استقامت سے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی دینی معاملات میں مدد کرو اور اللہ کو بھلائی کے راستے میں مال خرچ کرنے کے ذریعے قرض حسن دو۔ دیکھیں اللہ نے پہلے بیان فرمایا اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر دوہرا دیتا ہوں ایک دفعہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسولوں پہ ایمان لاؤ، ان کی دینی معاملات میں مدد کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، اس طرح کہ اس کے دین کی مدد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم ایسا کرو گے تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دوں گا اور ضرور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر اس پختہ عہد کے بعد بھی تم میں سے جو کفر اختیار کرے تو وہ ضرور راہ حق سے بھٹک گیا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی اصول سمجھایا تھا، قرآنی اصول ہے کہ بعض اوقات آیات کا نزول خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ تو اب یہ آپ کے میرے لیے بھی ہے، اگر ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اپنے رسولوں پر ایمان لے کر آئیں، اللہ کے دین کی مدد کریں، چاہے وہ پیسے کے ذریعے ہو، چاہے وہ اپنی افرادی قوت پرووائڈ کرنے کے اعتبار سے ہو، آپ کسی ادارے میں مالی تعاون کریں، اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کریں کہ جو میں عالم بناتا ہوں اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو عالمہ بناتا ہوں، مفتی بناتا ہوں، مفتیاں بناتے ہیں اور ہمارے بچے دین کے ساتھ وابستہ ہو کر دین کو تقویت اور ترقی دینے کا سبب بنے، یہ سب اس میں داخل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ اگر کوئی دین کی مدد کر رہا ہے تو اسے کس سے تعبیر کر رہا ہے؟ قرض حسن، اچھا قرض۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں اللہ کی ہیں لیکن اللہ کے دین پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا؟ قرض حسن۔ اور قرض کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم اپنی ضرورت کے تحت لیتے ہیں اور پھر اس کو کچھ عرصے بعد واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تو ضرورت سے پاک ہے۔ اشارہ یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں خرچ کرو گے تو ایسا ہے جیسے اللہ کو قرض دیا، اور جب کوئی قرض دیا جاتا ہے تو قرض لوٹایا جاتا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا۔ پھر 20 سے 26 تک آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی سرکشی کو بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو شام میں، جو آج کل جنگ کا مرکز بنا ہوا ہے، بڑا مقدس مقام ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں نزول فرمائیں گے، امام مہدی بھی تشریف لائیں گے، اس میں فرمایا داخل ہو جاؤ۔ تو وہاں قوم عاد کے کچھ بچے ہوئے لوگ تھے، اور یہ قوم عاد بڑے جری اور قوی لوگ تھے، مضبوط۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے بولے کہ اے موسیٰ جب تک وہ اس شہر میں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے بدتمیزی کیا کی، چنانچہ آپ اور آپ کا رب جائیے اور آپ دونوں ہی لڑیں، ہم سب تو یہاں بیٹھے۔ یہ بنی اسرائیل نے کہا۔ اب فرق دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہہ رہی ہے۔ صرف یہاں پر 3 افراد رہ گئے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام، 2 اور افراد تھے، باقی سب پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ انہوں نے کہا، اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی باری آئی تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، بلکہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کر لڑیں گے۔
یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، اور یہ میرے آقا کی صحبت کی ہی برکت ہے، یہ کمال ان کو میرے آقا کی صحبت سے ملا۔ پھر 25ویں آیت میں، یہ 20 سے 26 تک تھا نا، پھر اسی میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے تو فقط اپنے اور اپنے دین کے لحاظ سے بھائی ہارون اور 2 افراد ان کے اور ساتھ تھے، ان پر اختیار حاصل ہے، تو ہم کو ان فاسقین سے جدا کر دے۔ انہیں فاسق قرار دیا۔ پھر 27 سے 31 نمبر آیت میں حابیل اور قابیل کا قصہ ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ اصول یہ تھا کہ جب بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ولادت ہوتی تو ٹوئنز ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ پھر جب اگلی ولادت ہوتی پھر 2 بچے ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو ایک حمل سے پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے اس زمانے کی شریعت کے اعتبار سے۔ پھر جو دوسرے حمل سے پیدا ہوتے وہ آپس میں بہن بھائی، لیکن پہلے والوں کے لیے اجنبی۔ اور اصول یہ تھا کہ پھر پہلے والا جو لڑکا تھا دوسری لڑکی سے، اور پہلی لڑکی دوسرے لڑکے سے نکاح کرتی۔ تو جب حابیل پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن جب قابیل پیدا ہوا تو ان کی جو بہن اقلیمہ تھی وہ بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ تو ابن آدم علیہ السلام نے اصول بیان کر دیا کہ تمہاری شادی اس سے نہیں ہو سکتی، تمہاری دوسری لڑکی سے ہوگی۔ تو قابیل نے کہا نہیں، میں تو اپنی بہن سے ہی نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے تو اس قابیل نے حابیل پر دست درازی کی کہ میں اقلیمہ سے تو میرا نکاح ہونا چاہیے، تم اس کے حقدار نہیں ہو۔ اس زمانے میں ایک اصول یہ تھا کہ اگر کوئی اس طرح اختلاف ہو جاتا تھا تو اپنی اپنی نظر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی تھی۔ کوئی بھی چیز اگر آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی تو جس کی جلتی تھی وہ حق پر ہوتا تھا۔ تو حابیل نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں، دونوں نظر پیش کرتے ہیں، جس کی نظر قبول ہو گئی وہ حق پر ہوگا، دوسرا ناحق ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حابیل نے ایک بکری رکھی اور قابیل نے تھوڑی سی کھیتی رکھی۔ اللہ آگ آئی اور بکری کو جلا دیا تو حابیل کا حق ہونا ثابت ہوا، لیکن قابیل باز نہ آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور پھر اس کو ایک کوے کو دیکھا کہ وہ کسی اپنے کوے کو دفنا رہا تھا تو اس طریقے سے اپنے بھائی کو دفنایا، اور بعد میں وہ پچھتاتا رہا، اور اس پہ نحوست یہ طاری ہوئی کہ یہ وہاں سے چلا گیا اور بت پرست بن گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے بت ایجاد کیے تھے اور بت پرستی شروع کی تھی۔ تو یہ اس میں یہ 27 سے 31 تک اس میں واقعہ ہے۔ اس واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قابیل کی اس حرکت قبیحہ کے سبب ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم نافذ فرما دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے جان یا زمین میں سبب فساد بننے والی جان کے بغیر کسی انسان کو قتل کیا، یعنی قصاص میں قتل نہیں کیا، اور کوئی فساد کر رہا تھا اس وجہ سے بھی نہیں کہ فساد کی وجہ سے قتل کرے تو ٹھیک تھا، ناحق جان کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ اور جس نے قتل اور دیگر ہلاک کرنے والے امور سے رکتے ہوئے ایک جان کو بھی سامان زندگی فراہم کیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو زندگی بخشی۔ اس کا مطلب اگر ایک مسلمان کو کسی ایک شخص کو ناحق مارا جاتا ہے تو اتنا بڑا وبال ہے جسے سب کو جان سے مار دیا ہو، اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اس کا۔ اس کے بعد 54 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین کو چھوڑ دے تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا کہ اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ یہ ذرا غور سے دیکھیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کرائسس آتے ہیں تسلسل سے، یا اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ویزا نہیں لگ رہا، مطلوبہ جگہ پر شادی نہیں ہوئی، کوئی ڈیل چاہیے تھی ڈیل نہیں ہوئی، کوئی ٹینڈر چاہیے تھا وہ ٹینڈر نہیں ملا، تو باغی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور یہاں تک مطلب وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں کہ میں اسلام ہی چھوڑ دوں گا۔ ارے بھائی چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے لیے تباہی ہے دین سے ہٹنے میں۔ اس کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین کو چھوڑ دے تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو لائے گا کہ اللہ ان سے محبت فرمائے گا اور وہ اللہ کو محبوب رکھیں گے۔ وہ مسلمانوں کے لیے بہت نرم اور کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے، اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے اور حق کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسی اگلی آیت ہے 78-79 میں بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت فرمائی گئی۔ اب کیوں لعنت فرمائی گئی ذرا دیکھیے۔
یہ لعنت اس سبب سے تھی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور اس کی قائم کردہ حدود سے آگے بڑھا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو برائی کرتے آپس میں ایک دوسرے کو اس سے نہ روکتے تھے، اس وجہ سے ان پر لعنت نازل ہوئی۔ 3 وجوہات بیان فرمائی، ایک اللہ کی نافرمانی، دوسری اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو توڑنا۔ حد کیا ہے؟ آپ یہاں تک سوچ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ ایک حد اللہ نے قائم کی ہے، ہمیں یہ جاننا ہوگا نا وہ کتنی حد ہے۔ اسی طرح یہاں تک دیکھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، یہ حد قائم کر دی۔ یہ چیز سن سکتے ہیں، یہ چیز نہیں سن سکتے۔ اتنا آپ بول سکتے ہیں لیکن یہاں کلام کریں گے تو غلط ہوگا۔ اس کی صحبت میں بیٹھ سکتے ہیں، اس کی نہیں۔ یہاں حلال طریقے سے تقاضۂ نفسانی پورا کر سکتے ہیں اور یہاں نہیں۔ ہر چیز کی اللہ نے ایک لمٹ اور حد مقرر کی ہے۔ جو ان حدود کو جان بوجھ کر نافرمانی کا ارادہ کرتے ہوئے پھلانگ جاتا ہے، اس پہ پھر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور جو آخری بات بیان فرمائی کہ یہ جو برائی کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو اس سے روکتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب اپنے اطراف میں کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں اسے روکنا چاہیے۔ اور میرے آقا نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہاتھ سے برائی کو بدل سکتا ہے تو ہاتھ سے بدلے، ورنہ زبان سے بدلے، ورنہ کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب ہمارے گھروں میں بعض اوقات جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، ہم اسے برا نہیں سمجھتے، گالیاں بکی جا رہی ہوتی ہیں، ہم برا نہیں سمجھتے، کوئی حرام کام ہو رہا ہوتا ہے باقاعدہ، ہم اسے برا نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ یہ ہمارے گھر والے ہیں۔ اور اب جب ہم باہر نکلتے ہیں تو بعض اوقات انہی میں سے بعض کاموں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھو جی یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھو جی یہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے اپنے خاندان والے، ہمارے اپنے قریبی دوست وہی برا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی نفرت پیدا نہیں ہوتی، بالکل ہنستے ہیں، بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ شرابی دوست ہیں، موالی دوست ہیں، زنا کرنے والے دوست ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اتنا فراڈ کر کے لوگوں کا پیسہ لوٹا ہوا ہے ان لوگوں نے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے آرام سے، اور ان کے فعل کو برا نہیں سمجھتے۔ بلکہ بعض تو ایسے دیکھتے ہیں، ایسے بھی دیکھے ہیں جو تھپکیاں لگاتے ہیں، یار تو یار بڑا بہترین آدمی ہے یار، کیا کیسا لوٹتا ہے، پتہ نہیں چلتا پبلک کو، ایسا لوٹ لیتا ہے، یار تو بڑا زبردست آدمی ہے، ٹریٹ تو بنتی ہے، ہمیں کھانا کھلایا، لے جا اسے کھلاؤ، یہ حرام کی غذا اس کی پیٹ میں ڈالو۔ ایسی جو فرینڈس وغیرہ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ گھروں پہ چڑھ کر پھل ول توڑ لیے، کوئی ٹھیلے والا جا رہا ہے تو کپڑے میں کیلے کا گچھا چھپا لیا، پھر نکال کے دکھاتا ہے، بولتے ہیں یار تیرا جیسا کوئی بھی نہیں ہے یار، شاباش، 4 کیلے مجھے 8 اپنے گھر پہ لے کے جا۔ تو یہ ہم اس طرح حوصلہ افزائی کرتے ہیں برے کاموں کے اندر، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی گالی بکتا ہے ہمیں دل میں نفرت پیدا ہونی چاہیے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کر رہا ہو، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، کسی کو بلیک میل کر رہا ہے، کسی کی خدا نخواستہ زوال عزت کی کوششیں کر رہا ہے، ہمیں بالکل دل میں برا ماننا فرض ہے۔ اور اگر زبان سے بدل سکتے ہیں زبان سے بدلیں۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی قریبی اس طرح کی خطائیں کر رہا ہو اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اظہار ناراضگی سے یہ برائی کو چھوڑ دے گا ہماری مروت میں، تو اظہار ناراضگی کرنا فرض ہے۔ اب ہمارے گھروں میں تو اگر زوجہ فرض نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی، بچے بالغ ہونے کے باوجود فرض نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، ماں باپ کی تیوری پہ بل نہیں پڑتے، شوہر پریشان نہیں ہوتا کہ میری بیوی بے نمازی ہے، اس کے ہاتھ کی روٹیاں ہم کھا رہے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھا رہے ہیں۔ بے نمازی کے ہاتھ میں بڑی بے برکت ہوتی ہے، یاد رکھیں، انتہائی بے برکتی، اور اس سے نور عبادت سلب ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بچے کو بچپن میں ہی کشف حاصل تھا، اور اتنا زبردست اللہ نے ان کو کشف عطا فرمایا تھا کہ جب وہ مسجد میں جاتا وہ بچہ جتنی جوتیاں رکھی ہوتی ہیں وہ بتا دیتا یہ جہنمی کی جوتی ہے، جنتی کی جوتی ہے۔ تو ان بزرگ کو خوف پیدا ہوا کہ یہ ابھی سے اتنا اللہ نے اس کو کرامت عطا فرمائی، ایسا نہ ہو کہ شیطان کوئی وار کر کے اس کو ہلاک کر دے۔ تو انہوں نے ایک نان بائی تھا، تندور پر روٹی لگانے والا، بے نمازی، اس کے ہاتھ کی لگی ہوئی روٹی کا ٹکڑا اپنے بیٹے کو کھلایا، تو اللہ نے ان سے یہ کرامت سلب فرما لی تھی۔ تو اتنی نحوست ہے۔ اب آپ کہیں گے مصطفیٰ ہم پہ تو کسی نحوست کا زور نہیں ہوتا، ہمیں تو نہیں محسوس ہو رہی۔ تو جو گٹر صاف کرتے ہیں نا، جب یہ گٹر میں اترتا ہے تو اس کو کوئی بدبو محسوس ہوتی ہے؟ نو۔
بلکہ ایک دفعہ ایک آدمی بے ہوش ہو گیا, سب لوگ کوئی اس کو منہ پانی چھڑک رہے ہیں, کوئی خوشبو ڈال رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, ایک آیا کہنے لگا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. اس طرح نہیں ہوش میں آئے گا. اس نے ایک لکڑی لی, گندگی میں جا کے گٹر کے پانی میں ڈالی, اس کی ناک کے قریب کی, فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا ارے یہ آپ کو کیسے پتا چلا اس کا علاج یہ ہے؟ کہا میں جانتا ہوں یہ بھنگی ہے, یہ بدبو سے ہی اٹھے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ برا نہیں مانے گا, میں آپ کی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں, میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں. مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے ہم ان گندگیوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں, اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. جب اندر پاکیزگی ہوتی نا, بالکل پاکیزگی, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ ایک لقمہ کھائیں گے نا تو آپ کو دل غائب غائب سے محسوس ہوگا, عبادت بوجھ لگنے لگے گی, گناہوں کی طرف دل مائل ہوگا, آپ کو نیک لوگ برے لگنے لگیں گے اور برے لوگ بہت اچھے لگنے لگیں گے, نگاہیں کوئی بد نگاہی کو طلب کریں گی, ہاتھ چاہیں گے کہ ناجائز مقام کی طرف بڑھیں, باطنی تقاضے غلط کام کی طرف لے جانے کا تقاضا کرنا شروع کر دیں گے. سمجھ جائیے کہ یہ اس طرح کی کوئی بے برکتی. لیکن چونکہ ہم بہت زیادہ دیکھیں نا ہر طرف بے نمازی ہیں, تو وہ ایسی ہمارے اندر وہ صلاحیت کر گئی یہ چیزیں کہ ہمیں اس کو ہم محسوس نہیں کر پاتے. جس کو آپ یوں سمجھ لیں کالی گندی میلی چادر ہو, اس پر کالی سیاہی کے 2-3 دھبے ڈال دیں آپ, اور آپ کہیں کہ بتاؤ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ لیکن بالکل صاف ستھری سفید چادر ہو, اس پر ایک کالا دھبا ڈال دیں, آپ پوچھیں کچھ نظر آ رہا ہے تو فوراً نظر آئے گا. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا باطن چونکہ ہم نے وہ نورانیت کی لذت اور نورانیت کی حقیقت ابھی پائی ہی نہیں ہے کہ جس میں گندگی کی آمیزش ہو تو ہلچل مچ جایا کرتی ہے. وہ ہم چونکہ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں, ہمارے اطراف میں, ہمارے گھروں میں, اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ہر طرف گالیاں گندگیاں ہیں, تو پھر ہمارا باطن بھی اچھائی اور برائی میں فوراً تمیز نہیں کر پاتا. بس یہ 3 باتیں عرض کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک, اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان فرمایا, اور اس میں وضاحت دیکھیے. قسم 3 طرح کی ہوتی ہے, ایک ماضی کے بارے میں سچی قسم, ایک ماضی کے بارے میں جھوٹی قسم, ایک حال کے بارے میں سچی یا جھوٹی قسم, اور ایک ہوتی ہے فیوچر کے بارے میں. ماضی یا حال جو ہے اس پر کفارہ نہیں ہوتا. فیوچر کی قسم کھائی فیوچر کے بارے میں اور اس کو توڑ دیا, اس کے خلاف کام کیا جو ہم نے ذکر کیا تھا, تب کفارہ لازم ہوتا ہے. یہ ہمیں یاد رکھیے گا. مثلا خدا کی قسم میں فلاں سے نہیں ملوں گا, جا کر مل لیے, قسم ٹوٹ گئی, اب کفارہ دینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تمہاری زبانوں سے غیر ارادی طور پر نکل جانے والی قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا, ہاں ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم نے اپنے قصد و ارادے سے مضبوط کیا. تو ایسی قسم کو توڑ دینے کا بدلہ یہ ہے. اس میں پہلا فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو کھلائے جانے والے اوسط درجے کے کھانے میں سے 10 مساکین کو کھانا کھلانا, یا انہیں مکمل لباس دینا, یا ایک غلام آزاد کرنا. اس میں اختیار ہے تینوں میں, یا ٹھیک ہے نا, یا یہ کر لو, یا یہ کر لو, یا یہ کر لو. تو 10 مساکین کو کھانا کھلانے کے بجائے اگر آپ 100 روپے ایک دن کا ایک مسکین کا حساب کریں تو 10 مساکین کو کتنے ہو جائیں گے؟ 1000. 1000 روپے اگر آپ صدقہ کر دیتے ہیں, اور چونکہ مساکین کا لفظ اس لیے بہتر ہے کہ کم از کم 3 کے اندر وہ تقسیم کر دیں, تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ان تینوں ذرائع سے کھانا کھلانا, لباس پہنانا, غلام آزاد کرنا, ان 3 پر قادر نہیں ہے, غریب ہے بہت ہی, تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تو جو ان مذکورہ 3 چیزوں میں سے کچھ نہ پائے تو لگاتار 3 دن کے روزے رکھ لیں. پھر روزے ہوتے ہیں. 90 نمبر آیت میں یہ 89 تھی. 90 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا ایمان والو, شراب, جوا, بت اور تیروں کے ذریعے قسمت کا حال اور اللہ کا حکم معلوم کرنا محض گندگی اور شیطانی کاموں میں سے ہے, لہذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. شراب پینا, جوا کھیلنا, بت اور تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا. اسی طرح یہ پامسٹ کو اپنا ہاتھ دکھانا کہ ذرا جی دیکھ کے تو بتائیں, یا مخصوص اخبار لے لیا یہ ہفتہ کیسا رہے گا, اس میں لکھا ہوتا ہے اپنے قریبی دوست سے ہوشیار رہیں, یہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. تو انسان دوستی چھوڑ دیتا کہ نہیں یار یہ ہفتے میں تو تیرے ساتھ بالکل چائے بھی نہیں پیوں گا ڈھابے پہ بیٹھ کے, کیونکہ خطرہ مجھے یہ لکھا تھا وہاں پر. یہ ایسی بدگمانیاں والی چیزیں, تو یہ بالکل ناجائز ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جادوگر کے پاس جانا, جو علم نجوم وغیرہ جانتا ہو, تو ایک ہوتا ہے جادوگر کے پاس جا کے کچھ معلوم کرنا, یہ تو اکثر کفر بنتا ہے.
اور نجومی کے پاس اگر کوئی گیا تو شرعی حکم یہ ہے اگر آپ اس نیت کے ساتھ گئے کہ یہ جو بتائے گا حق اور 100% سچ ہوگا، کافر ہو جائیں گے فوراً، جیسے اس سے معلوم کریں گے کافر ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ یقین نہیں ہے بلکہ چلو یار دیکھتے ہیں کیسا بتاتا ہے، تو پھر بھی جانا حرام اور مکروہ تحریمی ہے، کفر نہیں ہے۔ اور اگر اس لیے گئے کہ چلو میں اس سے پوچھتا ہوں اور یہ نہیں بتا سکے گا تو پھر میں اس کو ذلیل و شرمندہ کروں گا اور اس کو میں ذرا سناؤں گا ٹھیک ٹھاک باتیں، یعنی عاجز کرنے کی نیت سے، تو علماء نے فرمایا جا تو سکتے ہیں، مباح ہے، لیکن نہ جائیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ نے جا کر پوچھا کہ بتاؤ میرے ابا جان کس حال میں، اس نے کہا وہ تو 4 سال پہلے مر گئے تھے۔ وہی سے کیسے پتا چلا بھائی؟ اچھا میرے پھوپھا اس وقت کہاں بیٹھے ہوں گے؟ کہا جی وہ تو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کو کیسے پتا چلا؟ تو ایسا نہ ہو کہ میری بیعت کر لیں، جو مجھے پیر بن جائے میرے۔ تو ہمارے یہاں تو یہی ہے، 2 منٹ کے اندر یہ آدمی فوراً الائچی والی سرکار ہو یا ڈنڈے والی سرکار یا زلفوں والی سرکار یا کتے بلی والی سرکار، سب کے سب مرشد بن جاتے ہیں۔ تو ایسا جو ضعیف الاعتقاد اس کو تو امتحان لینے کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اور 114 نمبر آخری آیت عرض کرتا ہوں، عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اے اللہ، اے ہمارے رب۔ اچھا اس کا پس منظر کیا ہے کہ آپ کی قوم نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل فرمائے جس پہ کھانے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا، اصرار بڑھا، تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے سے بڑا خوان اتار تاکہ اس کے نزول کا دن ہمارے موجودہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے میری نبوت اور تیری قدرت پر ایک عظیم نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہ عیسیٰ بن مریم عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک خوان نازل فرما، کھانے کے تھال ہوں، اور وہ جب نازل ہو کیوں نازل فرما؟ تاکہ اس دن کو ہم عید کا دن منا لیں۔ اب اللہ نے تو نہیں فرمایا تھا نا وہ عید کا دن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن میں کوئی انعام حاصل ہو اس دن کو عید کا دن بنا لینا، خوشی کا دن بنانا، یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے اس بات کا بھی جواب ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں جی عید میلاد النبی کو آپ عید کیوں کہتے ہیں؟ عید تو 2 ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام پر ایک خوان نازل ہوا، کھانے کا دسترخوان آیا، اس کو انہوں نے عید کا دن بنا لیا۔ تو جس میں ہمارے نبی تشریف لائے جن کے قدموں کی برکت سے پوری دنیا کے اندر خوان اور کھانے تقسیم ہوتے ہوں، تو اسے اگر عید کا دن بنا لیا جائے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ اور اس میں کوئی رد تو نازل نہیں ہوا کہ اے عیسیٰ آپ کو کس نے کہا کہ یہ عید کا دن ہوگا؟ عید کا دن وہ ہوگا جس کو ہم مقرر کریں گے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی خوشی کی خاطر اور کسی اچھی انعام ملنے کی خوشی میں کسی بھی دن کو اگر عید کا دن قرار دیتا ہے اور اس کو شرعی عید نہیں بناتا کہ جیسے شریعت نے عید مقرر کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، مالک مولا تیرے بندے، تیری بندیاں تیری رضا کی خاطر، تیرے قرآن کی محبت میں اپنے گھروں کا آرام چھوڑ کر، نیند چھوڑ کر، کام چھوڑ کر، اپنے پیسے خرچ کر کے تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمانا، ایسا بدلہ، ایسا بدلہ، ایسا بہترین بدلہ جو دنیا میں بھی ظاہر ہو جائے اور آخرت میں تو انشاءاللہ ضرور ظاہر ہوگا۔ اے مالک مولا ان سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ جو ہمارے بھائی یا کوئی بہن بہت ہی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذہنی سکون عطا فرما، اس کی بے قراری دور فرما۔ جو کام اٹکے ہوئے ہیں غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ اے مالک مولا ہمارے تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ اے مالک مولا جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے، اسی طرح خوشیوں کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، نورانیت کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔